بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال ہے، نکاح کے بعد دولہا والے براتیوں کو اپنے گھر لے جاتے ہیں، وہاں وہ ان کو کھانا کھلاتے ہیں جسے وہ شلیمہ کہتے ہیں، جسے وہ ولیمے کا نعم البدل کہتے ہیں، اور اگلے دن ولیمہ نہیں کرتے۔ یہ شرعی لحاظ سے جائز ہے؟ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ نکاح والے دن دعوت کا اہتمام کرنا، کھلانا، اس کو ہم ناجائز تو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جس دن نکاح ہوا تھا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ حبشہ میں، تو نجاشی نے نکاح کے بعد کھانا کا اہتمام کیا تھا، لیکن اس کو ولیمے کا جو نام دینا ہے، البتہ یہ تھوڑا سا قابل غور ہے، اس لیے کہ میاں بیوی کو علیحدہ موقع نہیں ملا، موقع مل جانا چاہیے، اس کے بعد ولیمہ ہو تو وہ بہتر ہے۔ اس کی حکمتیں بھی ہیں، ولیمے لفظ کے اندر بھی اگر آپ غور کریں گے اس میں کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، لغزشیں ہو جاتی ہیں، ان کا کفارہ بھی ہو جاتا ہے، دوست احباب کے لیے، مساکین کے لیے دعوت بھی ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جب آپ کا نکاح ہوا اسی دن ہی آپ نے دعوت کا اہتمام کیا، لیکن آپ خیمے میں چلے گئے تھے، صفیہ کو لے کر آپ خیمے میں چلے گئے تھے، وضاحت ہے۔ اس کے بعد پھر آپ باہر آئے تو آپ نے اعلان کیا، جس کے بعد جو کچھ ہے وہ لے آئے اور سب جمع کیا گیا اور فرمایا کہ یہ محمد کا ولیمہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا اسی دن بھی آپ ولیمے کی دعوت کر سکتے ہیں، لیکن آپ کوشش کریں کہ میاں بیوی کو علیحدگی کا موقع ضرور مل جائے، اس کے بعد آپ کھانا کھلائیں۔ ویسے اگر کھانا کھلایا ہے اس کو ناجائز تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کو ولیمے کا رنگ دے کر یوں کرنا، البتہ یہ مسئلہ تھوڑا سا قابل غور ہے۔ اور یہ جو نام ابھی صابر بھائی نے بتایا ہے، میں نے پہلی مرتبہ سنا ہے، پتہ نہیں کیا نام بتایا آپ نے؟ شلیمہ۔ یہ نام میں نے پہلی مرتبہ سنا ہے، کہ یہ کہیں ایسا نہیں کہ آگے چل کر یہ بھی ایک رسم کی شکل بن جائے، اس لیے اس طرح کے ناموں سے احتراز کریں تاکہ اسی طرح آگے بدعت کی شکل نہ بن جائے۔ سوال ہے، ہماری مسجد میں ہم نے اکثر نوٹ کیا ہے کہ لوگ نماز میں اپنے جسم سے زیادہ اپنی ٹانگوں کو کھولتے ہیں، اس سلسلے میں رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، ہر آدمی کی دو کندھے اور دو کندھوں کے درمیان کا جو حصہ ہے یہ ہر آدمی کی اس کی باڈی کی چوڑائی ہے، لہذا اسی کا اعتبار کرتے ہوئے اگر ہر آدمی پاؤں کھولے گا تو انشاءاللہ پاؤں بھی مل جائیں گے بھائی کے ساتھ اور کندھے مل جائیں گے، لیکن اس سے زیادہ اگر چوڑائی کرے گا پاؤں مل جائیں گے، کندھے نہیں ملیں گے، اس سے کم کرے گا کندھے مل جائیں گے، تنگی ہو جائے گی۔ لہذا یہ باڈی کی چوڑائی ہے، اسی کا اعتبار کرتے ہوئے ہر شخص کو پاؤں کھولنے چاہیے۔ یہ سوال ہے، میں نے ایک شخص کو کاروبار کے لیے کچھ رقم دی ہے، اب وہ اس سے جن چیزوں کا کاروبار کر رہا ہے ان میں ایک سگریٹ بھی ہے، میرا اس کے ساتھ آپ کاروباری پارٹنر رکھنا کیسا ہے؟ دیکھیں، سگریٹ حرام ہے، سگریٹ پینا حرام ہے، جو چیز حرام ہے اس کا آپ کاروبار نہیں کر سکتے، اور خاص طور پر جو سگریٹ ہے اس میں کئی نقائص ہیں، مثلا ایک خالی حرام ہی نہیں، مضر صحت ہے۔ اب تو سگریٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے یہ مضر صحت ہے، صحت کا بھی نقصان ہے، مال کا بھی زیان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام کا حکم ہے لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اپنے آپ کو بھی نقصان نہ پہنچاؤ، دوسرے کو بھی نقصان نہ پہنچاؤ۔ یہ ایک ایسی چیز ہے، انسان کا خود بھی نقصان ہے، مالی نقصان ہے، جانی نقصان ہے، صحت کی بربادی ہے، اور اس کے ساتھ جو کھڑا ہے اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔
سگریٹ پینے والے کے ساتھ اگر وہ کھڑا ہو جائے جو سگریٹ نہیں پیتا، وہ کتنا پریشان ہوتا ہے، اس کے لیے بھی تکلیف ہے، پریشانی ہے۔ اب آپ دیکھیں کچا پیاز اور کچا لہسن جو ہے اس میں بو ہے، بدبو نہیں ہے، جبکہ سگریٹ میں بدبو ہے، اس میں بو ہے۔ لیکن اسلام نے اس کو بھی پسند نہیں کیا کہ بندہ کچا پیاز کچا لہسن کھا کر مسجد میں نہ آئے، بلکہ فرمایا من اکل الثوم والبصل فلا یقربن مصلانا وفی روایت مسجدنا، اس کو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آنا چاہیے۔ کیوں؟ نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اگر پوری مسجد میں سارے سگریٹ پینے والے ہی ہوں تو پھر تب بھی فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے اس نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے اور فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، لہذا فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، لہذا یہ کاروبار نہیں کرنا چاہیے۔ پہلا کام کریں کہ اس کو آپ روکیں کہ یہ کام نہ کریں۔ اگر آپ کی نصیحت پر وہ عمل کرے گا تو آپ کا بھی فائدہ ہے، اس کو بھی فائدہ ہے، غلط کام سے وہ بچ جائے گا۔ پہلی کوشش یہی کریں۔ اگر وہ باز نہ آئے تو پھر آپ ایسا کاروبار کرنا چھوڑ دیں، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ کیا مرد بالوں کے ساتھ ساتھ ہاتھ اور پاؤں پر بھی مہندی لگا سکتا ہے یا نہیں؟ ہاتھ پاؤں پر مہندی لگانا یہ عورت کی خوشبو ہے، یہ مرد کی خوشبو نہیں ہے، یہ عورت کی خوشبو ہے۔ عورت ہاتھوں پر پاؤں پر مہندی لگا سکتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص بیمار ہے، مریض ہے، ڈاکٹر نے، طبیب نے، حبیب نے، کسی حکیم نے اس کو کہا ہے بطور علاج کے، بعض لوگوں کے جسامت کے اندر حد درجہ گرمی پیدا ہو جاتی ہے اور گرمی کو ختم کرنے کے لیے مہندی بتائی جاتی ہے جو کہ یہ حد درجہ ٹھنڈی ہے اور یہ انسان کے اندر جو تمازت ہے گرمی اس کو نکال دیتی۔ بہرحال اگر کسی حکیم نے، ڈاکٹر نے کہا ہے بطور علاج کے استعمال جائز ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے زخموں کے اوپر مہندی لگانے کے لیے عمل بھی کیا اور آپ نے حکم بھی دیا ہے، بلکہ بعض احادیث سے ثابت ہے۔ اسی طرح تکلیف کی کنڈیشن میں نبی علیہ السلام نے ہاتھوں پر بھی اور پاؤں پر بھی مہندی لگائی ہے، تو بطور علاج کے مرد لگا سکتے ہیں۔ ویسا یہ خوشبو ہے خواتین کی، مرد حضرات جو ہے سر داڑھی کے بالوں کو مہندی لگا سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ نہیں لگا سکتے، یہ عورت کی ہی خوشبو ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میرا ذہن جنات کے وجود کو نہیں مانتا، اس شخص کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھیں جو شخص جنات کے وجود کا قائل نہیں ہے، میرے علم کے مطابق وہ قرآن و حدیث کا منکر ہے، کیونکہ قرآن و حدیث میں جنات کے وجود کا ذکر ہے۔ ابلیس جس نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو پھسلانے کی، ورگلانے کی کوشش کی، قرآن کریم میں آتا ہے وہ کان من الجن، وہ جن تھا، وہ جن تھا، ابلیس جن تھا۔ تو جن، بلکہ قرآن کریم میں تو باقاعدہ ایک سورت ہے اس کا نام سورہ جن ہے، اس میں جنات کا ذکر ہے۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ جنات آئے، نبی علیہ السلام سے قرآن کریم سنا، ایمان لے اور شرک سے طیب ہو گئے۔ قرآن کریم میں جنات کا ذکر ہے، جنات کے وجود کا ذکر ہے، احادیث میں آتا ہے۔ نبی علیہ السلام کو فرمانا ہے ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان انسان کی رگوں میں اس طرح گھومتا ہے جس طرح خون۔ یہ شیطان جو ہے یہ جنات میں سے، جنات میں سے، ان کے ہاں وہ سلسلہ بھی ہے، ان کے اندر مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، نر بھی ہیں، مادہ بھی ہیں، اور ان کے ہاں ایک تولد کا سلسلہ بھی ہے۔ تو لہٰذا قرآن و حدیث میں کثرت کے ساتھ جنات کے وجود کا ذکر ہے۔ جو کہتا ہے میری عقل نہیں مانتی، گویا کہ وہ شخص اپنی عقل کو معیار سمجھتا ہے، حجت سمجھتا ہے، جبکہ حجت عقل نہیں ہے، قرآن و حدیث حجت ہے۔
قرآن و حدیث پر عمل کرنا چاہیے۔ قرآن و حدیث سے عقل کا جو فیصلہ ٹھکراتا ہے، جو ہوتا ہے اس کو ٹھکرا دیا جائے۔ جو قرآن و حدیث کو ٹھکراتا ہے، عقل کے فیصلے کو لیتا ہے، وہ قرآن و حدیث کا منکر ہے۔ سوال ہے، مجھے ایک بزرگ نے وظیفہ بتایا ہے کہ جو رات کو سوتے وقت روزانہ 21 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ دیکھیں، خواب کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنا، اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے، لیکن کون دیکھے گا؟ پہلی بات یہ ہے کہ جو نبی علیہ السلام کی سیرت سے، صورت سے اچھی طرح واقف ہوگا، کیونکہ شیطان خواب میں آ کر یہ کہہ سکتا ہے میں رسول اللہ ہوں، نبی علیہ السلام کی شکل میں نہیں آ سکتا، لیکن یہ دعویٰ کر سکتا ہے۔ اب کون کہے گا کہ یہ کون تھا؟ جو نبی علیہ السلام کی صورت سے اچھی طرح واقف ہوگا وہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ شیطان آ کر خواب میں یہ دھوکہ دے سکتا ہے۔ ہاں، البتہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، لہذا خواب میں دیکھا جا سکتا ہے۔ بلکہ ثابت ہے بعض انبیاء کو صحابہ کرام نے دیکھا، بعض انبیاء کو بعد میں آنے والے انبیاء نے دیکھا، اسی طرح بعض محدثین نے نبی علیہ السلام کو دیکھا۔ لہذا سب سے پہلے علم، اس کے بعد تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، بندہ متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، دعا کرتا رہے، اللہ تعالیٰ ان کو یہ توفیق دے دے گا، یہ ثابت ہے۔ لیکن یہ جو وظیفہ بتایا گیا ہے، یہ وظیفہ مجھے کہیں بھی نہیں ملا۔ یہ وظیفہ کہ 21 مرتبہ جو بندہ رات کو سوتے وقت درود پڑھے گا اس کی زیارت ہو جائے گی، یہ وظیفہ مجھے کسی بھی حدیث سے نہیں ملتا۔ یہ وظیفہ تو صحیح نہیں ہے، البتہ انسان تقوی اختیار کرے، دعائیں کرے، اللہ پاک یہ توفیق دے دے گا انسان۔ سوال ہے، نبی کے علاوہ دین میں ترمیم کا کس کو حق حاصل ہے؟ دوبارہ نبی کے علاوہ دین میں ترمیم کا کس کو حق حاصل ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال غلط ہے۔ اس سوال میں ہے کہ دین اسلام میں ترمیم کا حق نبی کے علاوہ کس کو ہے، جبکہ دین اسلام میں ترمیم کا اختیار پیغمبر کو بھی نہیں۔ ترمیم کا مطلب ہوتا ہے کمی بیشی کرنا، کمی بیشی کرنا، جس کو عربی میں نسخ کہتے ہیں۔ ایک چیز ناسخ ہوتی ہے کہ منسوخ ہوتی ہے، یہ اس کا اختیار دین اسلام میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں۔ بلکہ کفار مکہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے تھے کہ ہم آئے ہیں اور ہم ایک نقطہ لے کر آئے ہیں تاکہ آپ کے ہمارے درمیان اتفاق ہو جائے۔ وہ کیا ہے؟ ایت بقرآن غیر ھذا او بدل ہو، آپ ایسا کریں یہ قرآن کریم جو ہے اس کی جگہ پر دوسرا قرآن لے کریں، اس کو ترمیم کہتے ہیں، یا اس کے اندر کچھ تبدیلی کریں، چینجیں کریں، اس کو بھی ترمیم کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے واضح فرما دیا قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی۔ ترمیم کا اختیار اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو نہیں دیا۔ اگر آپ کے پاس ترمیم کا اختیار ہوتا تو سیدہ خولہ رضی اللہ عنہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی وہ بھی ترمیم کے لیے آئی تھی کہ میرے خاوند نے مجھے اس کنڈیشن میں بڑھاپا آ گیا ہے کہہ دیے انت علیہ کا ظہر امی، آج کے بعد تیری کمر تیرا وجود میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں کا ہو۔ کچھ ترمیم ہونی چاہیے، لیکن نبی علیہ السلام میں نہیں، مجھے کوئی اختیار نہیں۔ ہاں آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ سے دعا کی، اللہ نے ترمیم کر دی، ایک حکم کو منسوخ کر دیا، ایک کو ناسخ کر دیا اور سورہ مجادلہ نازل ہو گئی۔ لہذا ترمیم کا اختیار دین اسلام میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، نہ نبی کو ہے، اور نبی کے بعد کسی امتی کو تو اور کیا ہو سکتا ہے۔ سوال ہے کہ ایک عورت کو 3 دن تک حیض آتا رہا، اس کے بعد وہ رک گیا، عورت نہا کر نماز پڑھنے لگی، چند دن کے بعد میاں بیوی ہم بستر ہوئے اور دوبارہ حیض شروع ہو گیا، اس بارے میں اسلام کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر عورت کو ہر مہینے ایک مرتبہ حیض ہے،
حیض مہینے میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ غیب کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، اور یہ بات بھی احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ اس لیے اسلام نے حیض کے خون کا تعارف کرا دیا ہے کہ وہ رنگت میں کالا ہوگا، لہذا مہینے میں 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ یا 4 مرتبہ غیب کے ساتھ عورت کو مینسز آتے ہیں، حیض آتا ہے، تو خون کی رنگت کو دیکھے، اگر کالا خون ہے رنگ اس کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حیض ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ہے تو پھر استحاضہ ہے، عورت نہا بھی سکتی ہے، نماز بھی پڑھے گی، تلاوتیں بھی کرے گی وغیرہ۔ اور اگر خون کی رنگت کالی ہے، چاہے مہینے میں 2 مرتبہ ہے یا 3 مرتبہ ہے، تو اس کا حکم وہی ہے جو کہ حیض کا ہوتا ہے۔ لہذا اس شخص نے جب اپنی بیوی کے ساتھ ملاپ کیا اور اس وقت دیکھا کہ خون شروع ہو گیا، اگر رنگت کالی تھی تو اسے صدقہ دینا پڑے گا۔ کیا صدقہ ہے؟ آدھا دینار سونے کا دینا پڑے گا، آدھا دینار سونے کا اس کو دینا پڑے گا، آئندہ احتیاط بھی کرے گا۔ آدھے دینار کے میں سمجھتا ہوں کہ 2 یا 2.25 ماشے بنتے ہیں، 2 یا 2.25 ماشے سونے کے بنتے ہیں، یہ اس کو صدقہ کرنا پڑے گا، مساکین پر، غرباء پر، فقراء پر، یہ اس کا کفارہ ہے۔ اور آئندہ کے لیے بھی محتاط رہنا چاہیے، اور مسئلہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رنگت اس طرح کی ہو تو پھر محتاط رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔